صاحب کا سوال ہے کہ میں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے. میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے سینٹر میں ہے, محور میں ہے. السلام علیکم پیارے دوستو, آپ سب کو دین اسلام کے بی کے چینل پہ خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. That what actually Makkah is, but no one can give me the reliable answer. سیم کوشچن ہے مکہ کے بارے میں کہ مکہ کیا چیز ہے. Please can you tell me in pure Hindi or English that what the actual concept of Makkah is? بھائی صاحب کا سوال ہے کہ میں اب تک یہ نہیں جان سکا مکہ کیا ہے. میں یہ نہیں جان سکا کیوں کہتے ہیں کہ مکہ زمین کے سینٹر میں ہے, محور میں ہے. میں یہ نہیں جان سکا کہ مکہ کیا چیز ہے. بھائی صاحب, مکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں کہ مکہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے عبادت کے لیے بنائی گئی, سب سے پہلے عبادت کی جگہ بنائی گئی وہ ہے مکہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں کہ اس کے ارد گرد امن ہے اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن. اور جہاں تک کہ سینٹر کا سوال ہے, آپ جب ورلڈ میپ دیکھیں گے, آپ اسکول میں پڑھے ہوں گے ورلڈ میپ آپ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نارتھ پول اوپر ہے, ساؤتھ پول نیچے ہے, ویسٹ کی طرف ہے امریکہ, ایسٹ کی طرف آپ دیکھیں گے جاپان, سعودی عربیہ جو ہے سینٹر میں, اور مکہ جو ہے, جو سٹی مکہ ہے وہ ڈاٹ آپ دیکھیں گے اوپر اور نیچے بھی سینٹر میں, لیفٹ اینڈ رائٹ میں بھی سینٹر میں. تو اسی لیے ورلڈ میپ آپ دیکھیں گے تو مکہ از ان دا سینٹر, مطلب محور ہے. تو دیٹ از ون آف دا میننگز. بٹ ریئل ہے کیا وہ دار الامن ہے اور وہ امن کی جگہ ہے, اور وہ پہلی عبادت کے لیے جگہ بنائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, I see the peoples means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے, کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان should pierce their body. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے, 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے, میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی ناظرین, یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.